ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے چین کے شہر بیجنگ جانے والا ملائیشین ایئر لائن کا طیارہ MH370 8 مارچ 2014 کو مقامی وقت کے مطابق 12:41 پر رن وے سے فضا میں پہنچا تو اس میں 227 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ پرواز کے بعد 1:14 پر طیارے کے پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو پیغام دیا، آئی رائٹ گڈ نائٹ۔ اس کے بعد ریڈار پر رات 2:19 پر آخری بار اس طیارے کو دیکھا گیا۔ اس وقت طیارہ اپنے مقررہ راستے سے ہٹ کر آبنائے ملاکا میں مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ بعد ازاں آدھے گھنٹے بعد ملائیشیا ایئر لائن نے کہا کہ اس کا طیارے سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ریڈار سے رابطہ ٹوٹنے کے بہت دیر بعد تک طیارہ ایک سیٹلائٹ نظام کو خودکار طریقے سے سگنل بھیجتا رہا، جس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آخری معلوم مقام سے 1600 کلومیٹر دور تک کا سفر کر سکتا تھا۔ اسی حوالے سے ایک نشریاتی ادارے کو سائنسی امور کے ماہر نے بتایا تھا کہ سیٹلائٹ نظام کو اس طیارے سے رابطے کے کم از کم 5 گھنٹے بعد تک خودکار سگنل موصول ہوئے، جو صرف اسی صورت میں بھیجے جا سکتے ہیں جب طیارہ صحیح سلامت ہو اور اس کے انجن کام کر رہے ہو۔ ابتدا میں ملائیشیا کے فضائیہ نے جزیرہ نما کے دونوں جانب سمندر میں تلاش کا عمل جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف جنوبی بحر ہند میں لاپتہ طیارے کی تلاش میں چین اور جاپان بھی شامل ہو گئے تھے، اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ملائیشین حکام نے MH370 کی تلاش کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے 25 ممالک سے مدد مانگی تھی، جس میں ازبکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما، ویتنام، لائیوس، پاکستان بھی شامل تھا۔ اس دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے پریس بریفنگ میں بتایا تھا کہ یہ طیارہ قزاقستان اور جنوبی بحر ہند کے دوران کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام ممالک سے ریڈار ڈیٹا حاصل کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف لاپتہ مسافر طیارے کا فضائی طور پر جائزہ لیا جا رہا تھا تو دوسری طرف ملائیشین حکام اس طیارے کے مسافروں اور عملے کے بارے میں تحقیقات بھی کر رہے تھے کہ کہیں یہ اغوا کی سازش نہ ہو۔ اس سلسلے میں ملائیشین طیارے کے پائلٹ اور معاون پائلٹ کی معاشرتی زندگی اور نفسیاتی پہلوؤں پر بھی غور کیا جا رہا تھا، مگر تاہم تحریر ابھی تک کوئی قابل ذکر بات سامنے نہ آ سکی جس سے معلوم ہو سکتا کہ MH370 جہاز کو اغوا کیا گیا یا یہ کوئی تخریبی کارروائی ہے۔ MH370 میں سوار مسافروں میں 153 چینی، 38 ملائیشین شہریوں کے علاوہ ایران، امریکہ، کینیڈا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، فرانس، نیوزی لینڈ، یوکرین، روس، تائیوان اور ہالینڈ کے باشندے بھی تھے۔ لاپتہ مسافر طیارے کے لواحقین اس حوالے سے جس اضطراب کا شکار دکھائی دیے، اس کا اندازہ الیکٹرانک میڈیا پر نظر آنے والی تصاویر سے بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے پیاروں کو مل جانے کی امید پر سینکڑوں لوگ ایئرپورٹ پر دن رات موجود رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس طیارے کے ملنے کے امکانات بھی بتدریج کم سے کم تر ہوتے جا رہے تھے کہ اس دوران ایک چینی خاتون کا بیان سامنے آیا کہ طیارے میں سوار اس کے بھائی کے موبائل پر رنگ تو جا رہی ہے، مگر دوسری طرف سے فون ریسیو نہیں ہو رہا۔ اس سے یہ امید بھی پیدا ہوئی کہ اگر ہوائی جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے تو پھر موبائل پر سگنل بھی نہ جاتے، مگر یہ سب امیدیں تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت دم توڑ گئے جب 25 مارچ کو ملائیشیا کے وزیر اعظم نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ 2 ہفتے قبل لاپتہ ہونے والے ملائیشین ایئر لائنز کا مسافر طیارہ بحر ہند کے جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہوا، اور اس حادثے کے نتیجے میں کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ اس کے مطابق یہ اعلان سیٹلائٹ کے تازہ ترین ڈیٹے کے تجربے کے بعد کیا گیا، کیونکہ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تازہ مواد کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ طیارہ آخری مرتبہ آسٹریلوی شہر پرتھ سے مغرب میں بحر ہند کے اوپر تھا۔ 8 مارچ کو ملائیشیا کے شہر کوالالمپور سے چینی شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہونے والی پرواز MH370 کی تباہی کے بارے میں 25 مارچ کو حتمی اعلان کر دیا گیا۔
مگر اب بھی اس بدقسمت طیارے کے ملبے کی تلاش کے لیے ایک بڑا آپریشن جاری ہے اور اس طیارے میں سوار چین، ملائیشین اور دیگر ملکوں کے مسافروں کے لواحقین کو اب بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیارے زندہ ہو، اور جب تک طیارے کے ملبے کی تلاش جاری رہے ایک موسوم سی امید اب بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے۔ امید ہے سائیکالوجسٹ ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔